اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے بنایا اللہ کے لیے اس چیز سے جو اللہ نے پیدا کیا۔ ذرأ پیدا کرنا یا پھیلانا، انہوں نے بنایا، کنہوں نے؟ یعنی مشرکین مکہ نے، انہوں نے بنایا للہ اللہ کے لیے مما ذرأ اس سے جو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کر کے پھیلایا، من الحرث کھیتی سے، والانعام اور جانوروں سے، نصیباً حصہ۔ یعنی مشرکین مکہ نے، مشرکین کا ایک شرک اور ایک ان کا گھنونا اور بدترین عمل یہ تھا، اللہ نے جو چیزیں پیدا کی، ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے، یہ کائنات ہو، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ کھیتیاں، یہ سمندر، یہ جانور، تمام مخلوقات، فرشتے، جن، سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہم انسان بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہم انسانوں کے لیے اللہ نے جو چیزیں مسخر کی ہیں، جو نعمتیں پیدا کی ہیں، وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ ہیں، جن میں کھیتی بھی ہے، کھیتی باغات وغیرہ، اور جانور بھی ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، اور اللہ نے یہ کھیتی باغات وغیرہ جانوروں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اللہ نے یہ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں، ہمارے تابع کی ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم ان پر قابو نہ پا سکتے، ہم ان سے فائدہ نہ اٹھا سکتے، لیکن جس طرح اللہ نے اس کائنات کو اور زمین کو اور پیدا کیا ہے، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ان چیزوں کو جنہیں اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، پیدا کیا ہے، ہمارے لیے مسخر کیا، انہیں بھی اللہ نے ہی پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا، ان مشرکین نے، انہوں نے وہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی تھیں، کھیتی اور جانور، ان میں سے اللہ کا ایک حصہ رکھ دیا۔ یہاں تک تو ہمیں کوئی چیز قابل مذمت نظر نہیں آتی، اللہ کا حصہ رکھنا چاہیے، اللہ کا حصہ نکالنا چاہیے اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ آگے ہے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے، بِزَعْمِهِمْ ان کے گمان کے مطابق، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ یہ اصل میں چیز قابل مذمت ہے، بدترین جرم ہے، بدترین شرک ہے کہ چیزیں اللہ نے پیدا کی، ہمارے انسانوں کے لیے جنہیں اللہ نے پیدا کیا ان کے لیے مسخر کی، جب یہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہماری صلاحیتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ جو چیزیں ہمارے لیے مسخر ہیں ان چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، تو انہوں نے ان چیزوں میں سے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے طرف سے ایک طریقہ کار بنا کر، اپنی طرف سے شریعت سازی کر کے کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دیا، کچھ حصہ اپنے شریکوں کے لیے مقرر کر دیا۔ کیا کرنا چاہیے تھا انہیں اللہ کے لیے مقرر کرنا چاہیے تھا، اور اس لیے کرنا چاہیے تھا کہ اللہ راضی ہوں، اور اس طرح کرنا چاہیے تھا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقے کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی زکوٰۃ صدقات رکھے ہیں، کھیتی میں بھی اللہ نے زکوٰۃ صدقات کی صورتیں بنائی ہیں، تو ہم اللہ کی مخلوق ہیں، یہ کھیتیاں اور یہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ نے ان کو ہمارے تابع کیا، ہمارے لیے مسخر کیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے احکامات کو ملحوظ رکھنا چاہیے، جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا یہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ چیز قابل تعریف ہے کہ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے ہم اس سے خرچ کریں۔ کیسے خرچ کریں؟ اپنے منمانے طریقے سے نہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق زکوٰۃ بھی دیں، صدقہ بھی دیں، کیونکہ اللہ نے دونوں کا حکم دیا ہے۔ ان بدبختوں کا کیا طرز عمل ہے؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو فالو نہیں کرتے، انہوں نے خود شریعت سازی کی ہے۔ کیا شریعت سازی کی ہے؟ کہ اپنے شریکوں کا حصہ نکالا ہے، اپنے شریکوں سے مراد جن کو یہ
پوجتے تھے اللہ کے علاوہ، جن کے لیے یہ ذبح کرتے تھے اللہ کے علاوہ، جن کی یہ عبادتیں کرتے تھے اللہ کے علاوہ، جن کے سامنے یہ اپنی دعائیں، اپنی حاجتیں، منتیں، مرادیں رکھتے تھے، چاہے وہ فوت شدہ بزرگ ہوں جن کے یہ بت بنا لیتے تھے۔ تو انہوں نے ان شریکوں کے لیے، اپنے شریکوں کے لیے انہوں نے حصہ نکالنا شروع کر دیا، نظر و نیاز نکالنا شروع کر دی۔ بھئی حصہ نکالنا ہے، نظر نکالنی ہے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ نظر یہ عبادت ہے۔ نظر اس لیے مانی جاتی ہے، نظر و نیاز اس لیے دی جاتی ہے، بھینٹ، جانوروں کی بھینٹ ہو، ان کا خون بہایا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر کھیتی میں سے کچھ دیا جائے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اگر یہ جانوروں کی بھینٹ اللہ کی بجائے شیطان کے لیے دی جائے، یا شیطان کے طریقے پر، شیطان کی بات مان کر وہ اللہ کے شریکوں کے لیے بھینٹ دی جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سراسر شرک ہے۔ وہ ما اہل لغیر اللہ بہ میں آتا ہے، جس چیز پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے۔ تو اللہ کے لیے کسی جانور کا خون بہانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی جانور کا خون بہانا ہو، یا کسی جانور کو کسی کے نام پر چھوڑ دیا جائے، غیر اللہ کے نام پر، کہ یہ جانور، ہمارے پاس اتنے جانور ہیں تو اتنے جانوروں میں سے ہم نے یہ کچھ جانور، یہ فلاں لات کے نام، فلاں منات، عزا، حبل کے نام، ان کے بتوں میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے بت بھی تھے، تو اپنے معبودوں میں سے وہ کسی معبود کے نام کچھ جانور وہ نکال دیتے تھے۔ اسی طرح کھیتی میں سے حصہ نکالتے تھے کہ اگر ہماری اتنی من فصل ہوگی تو اس میں سے ہم اتنی فصل، اتنا حصہ، اتنی پرسنٹیج ہم وہ نکالیں گے، اتنی پرسنٹیج نکالیں گے ہم اپنے شریکوں کے لیے۔ اور جس طرح وہ اپنے شریکوں کے لیے نکالتے تھے، اسی طرح وہ اللہ کے لیے بھی نکال دیتے تھے۔ چلو جی، شیطان بھی خوش ہو جائے اور اللہ بھی ناراض نہ ہو۔ تو بھئی یہ آپ نے جو طریقہ کار نکالا ہے، یہ آپ نے اپنے من مانے طریقے سے نکالا ہے، یہ آپ کی شریعت سازی ہے۔ کیونکہ کئی دفعہ بات ہو گئی ہے کہ پیدا اللہ نے کیا ہے تو حکم اللہ دیں گے، پیدا اللہ نے کیا ہے ہر چیز کو، تو کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کون سی چیز ہم نے کھانی ہے، کون سی چیز ہم نے دینی ہے، اور کس کے نام دینی ہے اور کیسے دینی ہے، جس نے اللہ نے پیدا کیا، ہدایت بھی وہ دے گا، شریعت سازی بھی وہ کرے گا، وہ بتائے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ ان الحکم الا للہ، اور دیگر آیات، فالحکم للہ العلی الکبیر، الا لہ الخلق والامر۔ تو جس نے پیدا کیا ہے حکم اس کا چلے گا، حکم وہ دے گا، حلال وہ کرے گا، حرام وہ کرے گا، وہ بتائے گا کیا چیز حلال ہے کیا کھاؤ، کیا چیز حرام ہے کیا چیز نہ کھاؤ۔ وہ بتائے گا کہ جب اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور دیگر نعمتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اب وہ نعمتیں کس طریقہ کار کے مطابق نکالنی چاہیے اور کس کے لیے نکالنی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے نکالنی چاہیے۔ اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز نکالی جائے گی، ان کا حصہ نکالا جائے گا، تو غیر اللہ نے کیا کیا ہے تمہارے لیے؟ کیا تمہیں پیدا کیا ہے انہوں نے؟ کیا تمہیں وہ رزق دیتے ہیں؟ کیا وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہیں؟ وہ کرتے کیا ہیں تمہارے لیے؟ تم ان کے لیے جانور ذبح کرتے ہو، تم ان کے لیے حصے نکالتے ہو جانوروں میں سے اور کھیتیوں میں سے، اور تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساتھ کچھ حصہ اللہ کا بھی نکال دیتے ہو۔ یعنی کسی کے لیے نظر نکالنا، کسی کے لیے ذبح کرنا، کسی کا حصہ نکالنا، نظر و نیاز، یہ اس کی عبادت کا حصہ ہے۔ تو یہ عبادت میں اللہ کے ساتھ اپنے شرکاء کو بھی شریک کر لیا، تو یہ یعنی شرک ہوا، شرک اکبر اللہ کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر بس نہیں ہے، آگے کیا ہے؟ یہ جرم در جرم مزید کیسے بڑھتا ہے؟ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ،
بس جو ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لیے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا تھا. وما کان للہ، اور جو اللہ کا ہوتا تھا فہو یصل الی شرکائہم، تو وہ پہنچ جاتا تھا ان کے شریکوں کے پاس، ان کے شریکوں کی طرف. ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے تھے. کیا سمجھ آتی ہے اس آیت کریمہ سے؟ کیا صورت تھی اس کی؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ یہ شرک کی بدترین صورت ہے. کیسے یہ بدترین صورت ہے شرک کی؟ صرف شرک نہیں ہے، شرک سے آگے بڑھ کر بھی. جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ اس آیت کریمہ میں جو مشرکین کا شرک بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اور جو شریکوں کا ہوتا تھا وہ اللہ کو نہیں پہنچتا تھا، جو اللہ کا ہوتا تھا وہ شریکوں کو پہنچ جاتا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ اور اللہ اس کی اتنی مذمت کیوں کر رہے ہیں؟ جی سر، جب وہ اللہ کے لیے حصہ نکالتے تھے تو اللہ کے حصہ کے اندر وہ اپنے بتوں کے لیے بھی حصہ نکالتے تھے، لیکن جب بتوں کے لیے نکالتے تھے تو اس میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. اس طرف اشارہ کیا گیا. نہیں، جو بتوں کا تھا وہ تو بتوں کا ہوتا تھا. جو اللہ، پہلے یہ بتائیے کہ کیا برائی ہے اگر وہ اللہ کے لیے حصہ نکالیں اور ساتھ کسی اور کے لیے بھی نکال لیں؟ یہ کوئی بری چیز وہ ہے؟ اللہ کو برابر لا کر کو کھڑا کر رہے ہیں نا، یعنی کہ جو حصہ وہ اللہ کے لیے بھی نکال رہے ہیں اور شریکوں کے لیے بھی نکال رہے ہیں، یعنی وہ اللہ اور شریکوں کو برابر کھڑا کر رہے ہیں. یعنی اگر ایک بندہ اگر اللہ کو بڑا کر کے زیادہ حصہ اللہ کے لیے نکال لے، تھوڑا حصہ شریکوں کے لیے نکال لے، پھر برابر نہ کرے تو پھر؟ سوری میرا موبائل ڈسکنیکٹ ہو گیا، ذرا دوبارہ بتائیے گا کیا آپ نے کہا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی برائی یہ تھی کہ وہ اللہ کے لیے اور شریکوں کے لیے برابر حصہ نکالتے تھے، تو برابر کرنا غلط ہے. تو اگر وہ اللہ کے لیے حصہ زیادہ نکال لیں اور شریکوں کے لیے حصہ کم نکال لیں تب ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کے لیے دنیا میں ساری نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں کو ان کے لیے مسخر کیا، اور وہ شریکوں نے تو کچھ نہیں کیا. یعنی وہ شریک ویسے کہ ویسے ہی ہے، ان کو اپنے ہاتھوں سے بلکہ انسانوں نے خود بنایا ہے. جی لیکن وہ جو شریکوں کے لیے بھی یعنی وہ شریکوں کے لیے اسی طرح سے سلوک کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں نا، یعنی میں ان اصل شریکوں میں کو اللہ کے قائم مقام کھڑا میں کر اصل رہے میں ہیں. جی آپ کا بنیاد بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی بنیاد ہے، لیکن آپ کی بات میں تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے، میں اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اللہ کے لیے بھی نکال رہے ہیں، شریکوں کے لیے بھی برابر نکال رہے ہیں. برابر کرنا صرف غلط نہیں ہے. میں نے اس لیے سوال کیا اگر وہ زیادہ حصہ اللہ کے لیے نکال لیں، تھوڑا سا حصہ شریکوں کے لیے نکال لیں، پھر ٹھیک ہے؟ نہیں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے حصہ نکالنا ہے نا، شریکوں کے لیے تو کوئی حصہ نہیں نکالنا. یعنی اگر صدقہ وغیرہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے نا. چلیں کوئی اور. جی جی سر، میرا خیال ہے جو کام صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا وہی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس میں کسی بھی قسم کا ملاوٹ قبول نہیں ہے. یعنی مخلوق کو خالق کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا. یعنی اگر مخلوق کو خالق کے برابر نہ کیا جائے، کم کر دیا جائے، ایک بندہ خالق کے لیے آپ سمجھیے کہ وہ 10 لاکھ دیتا ہے اور مخلوق کے لیے وہ آپ سمجھیے کہ 5,000 دیتا ہے، پھر ٹھیک ہے؟ اگر خالق کے لیے وہ بھینٹ دے دے ایک بکرے کی بالفرض اور مخلوق کے لیے بھینٹ دے دے مثلا فرض کریں ایک مکھی کی، تو اب ٹھیک ہے؟ نو سر، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے جو بھی عمل کیا جائے گا وہ بالکل خالص ہوگا. اور اس حوالے سے وہ حدیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو برباد کر دیں گے جس میں ذرہ برابر بھی، جسے کہتے ہیں نا کہ دکھاوا شامل ہوگا. دکھاوا کس لیے؟ کہ وہی لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ اللہ کے لیے اعمال نہیں کیے جائیں گے. جتنے زیادہ اعمال ہوں گے وہ سب برباد کر دیے. میں آپ سے عرض کروں لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے جو اعمال کیے جائیں ان کے ساتھ شریک تو دور کی بات ہے. یہاں ریاکاری کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو نظر و نیاز کی بات ہو رہی ہے، حصہ نکالنے کی. اصل میں یعنی سوال یہ ہے کہ ان کا جرم اللہ کے برابر شریکوں کا حصہ نکالنا تھا کہ شریکوں کا حصہ تھوڑا یا زیادہ کچھ بھی نکالنا جرم ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ کچھ بھی حصہ نکالتے یعنی اپنے شریکوں کے لیے، یہی ان کا جرم ہے. اللہ کے ساتھ شریکوں کے لیے کچھ بھی وہ نکالنا ہی نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک سمجھتے ہیں، اللہ کے برابر ان کو سمجھتے ہیں. چلیں میں آپ کی بات کو وعلیکم السلام اللہ. جی نظر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایک صورت ہے اور نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے.
تو اس لیے تھوڑا یا زیادہ ہر صورت ہی حرام ہے۔ بالکل ٹھیک، میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حصہ نکالنا کیا چیز ہے۔ یہ حصہ نکالنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو غریب کی مدد کر دیتے ہیں، آپ جو ماں باپ کو دے دیتے ہیں، یہ وہ حصہ کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیے جب کوئی بندہ غریب کی مدد کرتا ہے وہ اس کے لیے حصہ نہیں نکال رہا، وہ اصل میں جب کوئی کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ نے کہا غریب کی مدد کرو، اس کو زکوٰۃ دو، صدقہ دو، وہ حصہ نکالنا نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ ایک بندہ ماں باپ کے لیے خرچ کرتا ہے، ماں باپ کو 1,00,000 روپیہ دے دیتا ہے، وہ اس نے ماں باپ کے لیے حصہ نہیں نکالا کہ ماں باپ کو نظر دی ہے کہ ماں باپ کے احسانات کہ جی انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے یا مجھے دنیا میں لانے کا باعث بنے ہیں یا ان پر مجھ پر ایسے احسانات ہیں جیسے اللہ کے احسانات ہیں، تو ان کے احسان کا بدلہ اب یہ ہے کہ میں ان کے لیے حصہ نکالوں۔ ماں باپ کی خدمت کوئی اس نیت سے کوئی نہیں کرتا، وہ اس لیے کرتا ہے ایک مسلمان کہ اللہ نے حکم دیا ماں باپ کی خدمت کرنے کا۔ اسی طرح بچوں کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا۔ باقی یہ جو یہاں حصہ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جس کو ہمیں نظر و نیاز سے تعبیر کرنا چاہیے، تو جیسے ام عمارہ نے کہا اور دیگر لوگ بھی شاید اسی قسم کی بات کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، میں اصل میں اسی بات کو زیادہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہاں نظر و نیاز کی بات ہے اور بالکل ایسی بات ہے کہ نظر و نیاز عبادت ہے، عبادت کی چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی غیر اللہ کے لیے وہ شرک ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا جتنا حصہ نکالتے ہیں اسی کے برابر حصہ اپنے شریکوں کے لیے نکالتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو پیدا کس نے کیا ہے کھیتی کو؟ اللہ نے۔ جانوروں کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ نکال کون رہا ہے؟ وہ انسان، جس انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے پیدا، یعنی ساری نعمتیں تو اللہ کی ہیں نا۔ کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ، مجھے پیدا کرنے والا اللہ، میری صلاحیتیں پیدا کرنے والا اللہ، اور مجھے جانوروں پر جو اللہ نے جانوروں کو کنٹرول کرنے کی اور کھیتی کے اوپر ہل چلانے کی جو عقل دی ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ کھیتی اور جانور ساری نعمتیں میرے لیے اللہ نے بنائی ہیں۔ اب میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر جب ان کا مجھے فائدہ ہوتا ہے، کچھ بچت ہوتی ہے میرے لیے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ساری نعمتیں مجھ پر کی ہیں، میں اللہ کا حصہ نکالتا ہوں۔ تو جو اللہ کا میں حصہ نکالتا ہوں یہ ہے نظر و نیاز، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے جو میں شکر کر رہا ہوں۔ ہم جو اللہ کو سجدہ دیتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وہ بھی شکر کی ایک صورت ہے۔ شکر کی ایک صورت ہے ہم اللہ کے لیے حصہ نکالیں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم اللہ کے حکم کے مطابق صدقہ کریں، ہم نظر نکالیں، ہم بھیٹ دیں اللہ کے نام، قربانی کریں، یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ تو ان عبادتوں میں سے کوئی چیز غیر اللہ کے نام کرنا، چاہے وہ غیر اللہ، وہ اللہ کا کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا کوئی نبی کیوں نہ ہو جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی قبر پہ جا کے کوئی جانور قربان کر دینا، یا کوئی جانور کسی بزرگ کے نام چھوڑ دینا، یا کوئی کھیتی کا کوئی حصہ، کوئی باغ کا کوئی حصہ کسی بزرگ، فوت شدہ بزرگ کے نام، چاہے وہ بزرگ قبر میں ہو، چاہے وہ بزرگوں کا بت بنا لیا جائے، تو ان کے لیے جو بھی چیز چھوڑ دی جائے گی وہ نظر ہوگی، یا ان کے نام کی کوئی بھیٹ دی جائے گی وہ نظر ہوگی۔ نظر تھوڑی ہو یا زیادہ ہو وہ عبادت ہے، یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، تو یہ شرک ہے۔ یہی چیز وما اہل لغیر اللہ بہ ہے، وہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور یہی چیز ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جی جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ جانور حلال ہوگا۔ ایک تو ہے کہ ذبح کرنے کی بات، تو اس میں ذبح کرنا بھی شامل ہے۔ ذبح کرنا ایک بھینٹ ہے جس کو ہم بھینٹ کہتے ہیں، اصل میں ہم لفظ بھینٹ استعمال نہیں کرتے، یہ ہندوؤں کے ہاں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ وہ تو صرف جانوروں کو بھینٹ نہیں دیتے، وہ تو صرف جانوروں کو قربان نہیں کرتے اللہ کے نام، وہ تو جانوروں کو اپنے بتوں کے نام بھی قربان کرتے ہیں، اور وہ جانور چھوڑیں وہ تو انسانوں کو بھی قربان کرتے ہیں، وہ تو کنواری لڑکیوں کو بھی قربان کرتے ہیں، کنواری لڑکیوں کی بھی بھینٹ دیتے ہیں، اور جو ہے ایسی صورتیں پرانے زمانوں میں بھی موجود تھیں، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ بہت سارے علاقوں میں یہ بھی تھا، مصر وغیرہ میں بہت سارے علاقوں میں، کہ جو کوئی مصیبت آتی ہے تو جو کمزور ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنی طرف سے دین میں اضافے کر کے جی وہ کنواری لڑکیوں کو دریا برد کر دو، سمندر برد کر دو، تو پھر وہ جو ہے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اس قسم کے عقائد موجود تھے۔ صحابہ کے نام جب پہنچے ہیں کس دریا کے کنارے، تو وہاں وہ قحط سالی تھی، تو وہ یہی کرتے تھے کہ بھینٹ دیں گے تو یہ قحط سالی ختم ہوگی۔ تو یہ جو ساری چیزیں وہ بھینٹ کی صورت ہو یا بھینٹ کے علاوہ وہ کسی کی بھینٹ نہ دینا ہو، ویسے
کوئی کھیتی میں سے کوئی حصہ نکالنا ہو یا جانوروں کو ذبح کیے بغیر ویسے جانوروں کو بتوں کے نام پر پیر و فقیروں کے نام پر آزاد چھوڑ دینا کہ ان پر قربانی ہم ان پر سواری نہیں کر سکتے، یہ فلاں بابے کے نام یہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، فلاں قبر والے کے نام ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. یہ ساری چیزیں نظر و نیاز ہیں. تو نظر و نیاز یہ عبادت ہوتی ہے. تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر دینا یہ عبادت ہے، یہ بھینٹ ہے. اور یہ بڑے جانور کی ہو چھوٹے جانور کی ہو. یہ میں نے مثال دی مکھی کی. ایک مطلب چھوٹی سی چیز کہ وہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، کچھ کمزوری ہے اس میں، بعض علماء نے اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ 2 آدمی ایک علاقے میں گئے تو وہ علاقے والے بھینٹ دیتے تھے اپنے جانوروں کی، نظر و نیاز دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں جو بھی آتا ہے تو وہ ہمارا جو شریک ہے، جو ان کا بت تھا، تو وہ اس کے نام کی جو ہے نظر دیتا تھا. تو انہوں نے وہ کہا 2 آدمیوں سے کہ آپ کچھ نظر کریں گے ہمارے معبود کے نام تو ہم آپ کو جانے دیں گے. تو ایک شخص نے کہا کہ نہیں، یہ تو شرک ہے غیر اللہ کے لیے، میں تو یہ کام نہیں کروں گا. انہوں نے مجبور کیا اس نے نہیں کیا، انہوں نے قتل کر دیا، اس کو شہید کر دیا. دوسرے شخص نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو جو ہیں وہ اتنے سخت ہیں اس معاملے میں، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا نظر کروں. انہوں نے کہا کچھ بھی نظر کرو، چاہے مکھی کر دو نظر. تو اس نے مکھی نظر کی تو انہوں نے اس کو جانے دیا. اس حدیث کی سند میں کلام ہے بہرحال. تو جو بہت سارے علماء نے اسے صحیح بھی قرار دیا ہے. اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے مکھی دی تھی. وہ کہتے ہیں اصل میں جان بچانے کے لیے مکھی نہیں دی تھی، اس کا عقیدہ بھی یہی تھا. تو اصل میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جس نے مکھی دی تھی وہ جہنم میں چلا گیا، اور جو قربان ہو گیا تھا تو وہ جنت میں چلا گیا تھا. تو یہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا حصہ ہے جو نکالا جاتا ہے کھیتی سے یا جانوروں سے، تو یہ حصہ نظر و نیاز ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ 11ویں تاریخ پر حصہ نکالا جاتا ہے، نظر نکالی جاتی ہے. ہمارے ہاں 10 محرم کے ایام میں وہ سبیلیں نکالی جاتی ہیں، نظریں نکالی جاتی ہیں. کس کے نام کی نکالی جاتی ہیں؟ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں، اور پیر عبدالقادر جیلانی کے نام کی 11ویں، اور پتہ نہیں کیا کیا نکالا جاتا ہے. اور ابھی آپ سنیں آگے، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے بھی نکالتے تھے، کیونکہ اللہ بھی معبود تھے ان کے نزدیک ایک، اور شریک بھی ان کے معبود تھے. وہ جس طرح شریکوں کے لیے نکالتے تھے اللہ کے لیے بھی نکال لیتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ در گناہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک حصہ طے کر لیتے تھے. مثلا فرض کریں کہ جی اگر ہماری فصل جو ہے وہ 10 من ہوگی تو 1 من ہم نکالیں گے حصہ. اب فرض کریں کہ وہ کہتے تھے ہم 1 من نکالیں گے تو 20 کلو ہم اللہ کے لیے نکالیں گے، 20 کلو ہم اپنے شریکوں کے لیے نکالیں گے. وہ برابر ہو اللہ کا اور شریکوں کا، یا وہ کم و بیش ہو. یہ دونوں صورتوں میں شرک ہے. اچھا، اس سے بڑھ کر کیا تھا؟ فما کان لشرکائہم، جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا تھا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کو نہیں پہنچتا تھا. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، جو اللہ کا ہوتا تھا وہ شریکوں کو پہنچ جاتا تھا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اصل میں جو اللہ کا حصہ تھا وہ کس کو دیتے تھے؟ وہ اللہ کا حصہ نکال کر وہ اس کو غریبوں، مسکینوں وغیرہ اپنی مرضی سے جو وہ طے کرتے تھے، بیت اللہ کے لیے نکال لیا اللہ کا حصہ، یا وہ غریبوں، مسکینوں، مسافروں کو دے دیا اللہ کے نام پر کہ جی اللہ کا حصہ ہے. اللہ کا حصہ بھی تو لوگوں پر ہی خرچ کرتے تھے. اور جو حصہ جو ہے وہ پیروں فقیروں کا ہوتا تھا، بتوں کا ہوتا تھا، وہ درباروں پر اور وہ مجاوروں پر خرچ ہوتا تھا. یہ تو لوگوں نے کھانے پینے کے طریقے بنا رکھے ہیں، وہ تب بھی تھے، وہ آج بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سارے جو رقم جمع ہوتی ہے درباروں پہ، وہ رقم کہاں جاتی ہے؟ وہ مجاوروں کے پاس جاتی ہے، یا وہ آج کل جو ہے وزارت اوقاف لے جاتی ہے. تو وہ بہرحال اب کوئی کمی ہوتی تھی، کبھی کہیں زیادہ ضرورت ہوتی تھی تو اللہ کے حصے میں کبھی اضافہ نہیں کرتے تھے. کبھی بھی جو بتوں کا حصہ تھا وہ اللہ کو نہیں دیتے تھے، اللہ کا حصہ بتوں کو دے دیتے تھے. یا مثلا آپ سمجھیں کہ وہ طے کرتے تھے کہ 20 کلو ہم نے دینا ہے
اللہ کو اور 20 کلو پھل ہیں یا فصل ہے تو 20 کلو ہم نے دینا ہے شریکوں کو. اگر وہ ایک من کی بجائے وہ 10 من میں سے 1 من وہ نکالتے تھے, اگر فصل کم ہو جاتی 5 من ہو جاتی یا 7 من ہو جاتی, اب کیا کرتے کہ اب وہ جو حصہ نکالنا تھا اللہ کا اور شریکوں کا وہ کم ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, وہ 1 من کی بجائے 1 من نکالنے کی بجائے 20 kg کی بجائے ان کو مثلاً آپ سمجھیے اب وہ کہتے تھے چلو ہم 1 من کی بجائے ہم 15 kg نکال لیتے ہیں, اس دفعہ فصل کم ہوئی ہے. اب جب 1 من کی بجائے 30 kg ہم نکالتے ہیں, اب وہ جو 30 kg نکالتے تھے نا, اس 30 kg میں 30 کلو میں بتوں کا حصہ پورا ہوتا تھا 20 کلو, اللہ کا حصہ کم ہو جاتا تھا 10 کلو. زد جو پڑتی تھی وہ اللہ کے حصے پہ زد پڑتی تھی, کہ جو انہوں نے طے کیا ہوتا تھا پہلے کہ ہم اتنا نکالیں گے, اگر وہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو وہ بتوں کے حصے میں کمی نہیں کرتے تھے اور اللہ کے حصے میں کمی کر دیتے تھے. اللہ کا حصہ بتوں کو تو چلا جاتا تھا, بتوں کا حصہ اللہ کو نہیں جاتا تھا. تو یہ گناہ در گناہ ہے. ایک تو یعنی عبادت میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیا, اور نمبر 2 کہ وہ اللہ سے زیادہ اپنے بتوں سے ڈرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کا حصہ کم ہو جائے تو کوئی بات نہیں, اگر یہ ہمارے بزرگوں کا حصہ کم ہوا تو آفات آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمیشہ سے مشرکین کی صورتحال ہے کہ مشرکین اصل میں وہ اللہ کے ساتھ جب غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں, پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب غیر اللہ جو ہے وہ جو بھی ہے شریک ان کے, اگر ہم نے ان کو ناراض کیا تو مصیبتیں آئیں گی. پھر وہ غیر اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے نہیں ڈرتے. اور یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب ان کی قوم سے مکالمہ ہوا, اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میں نے ذکر کیا تھا جو اپنی قوم کو سب سے بڑی دلیل دی, جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ, یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سجھائی تھی. وہ کیا دلیل تھی میں نے ذکر کیا تھا, کسی کو یاد ہو تو, اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو, 7ویں پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک دلیل سجھائی تھی جو حضرت ابراہیم نے پیش کی, اس کا جواب کوئی نہیں تھا مشرکین کے پاس. وہ دلیل کیا تھی؟ یعنی وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبردست دلیل دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, وہ دلیل کیا تھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ ہے قرآن کی آیت وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ. اور اللہ نے آگے فرمایا ہے, یہ سورہ نام کی آیت نمبر 81 ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے, اور اس آیت نمبر 81 کے آگے آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ, یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی ان کی قوم کے خلاف. یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ دلیل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سجھائی تھی. دیکھیے جب کوئی اللہ کے لیے کام کرتا ہے, جب کوئی اللہ کے لیے وقف کرتا ہے اپنے آپ کو, تو پھر جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ مشرکین کو شیطان وحی کرتے ہیں اور الٹی سیدھی دلیلیں سکھاتے ہیں, تو پھر جس طرح مشرکین کو شیطان وحی کرتے ہیں اور شیطان انہیں الٹے سیدھے شبہات پیدا کرتے ہیں, تو جو موحدین ہیں اور جو نبی ہیں اللہ کے, تو ان کو جو توحید کے دلائل ہیں اور جو کفار کے شبہات ہیں, ان شبہات کا رد اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر دلائل سکھاتے ہیں انہیں. تو وہ دلیل کیا تھی جو بہترین دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی؟ اصل میں وہ مشرکین ہمیشہ تب بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے بتوں کو برا بلا کہا تو تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے گی, تم بیمار ہو جاؤ گے, ہمارے بت تمہیں, ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تم پہ مصیبت ڈال دیں گے, تم قحط سالی کا شکار ہو جاؤ گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کاروبار تباہ ہو جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ, کہ جن کو تم شریک بناتے ہو میں تم سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر مجھے کوئی نقصان ہوگا تو اگر اللہ چاہے گا تو مجھے نقصان ہوگا, تمہارے معبودوں سے میں نہیں ڈرتا. اور حضرت ابراہیم فرماتے تھے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ, میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں, ڈرنا تو اللہ سے چاہیے, تو میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں, تم اللہ سے نہیں ڈرتے حالانکہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی سمجھایا اپنی قوم کو کہ ڈرنے کا مستحق تو اللہ ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, غیر اللہ, بزرگوں, فوت شدہ بزرگ, پیر فقیر, ان سے نہیں ڈرنا چاہیے, یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. لیکن اب مشرک سب سے پہلے بزدل بنتا ہے. سب سے پہلے مشرک جو ہے نا وہ اپنے عقل و فہم کا ساتھ چھوڑتا ہے. مومن جو ہے وہ عقل مند ہوتا ہے, اور مشرک جو ہے وہ بے وقوف ترین شخص ہوتا ہے, اور نمبر 2 بزدل ہوتا ہے. اور بزدل کیوں ہوتا ہے؟
اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا قرآن میں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مشرکین کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، انہیں جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو مشرکین ہمیشہ مرعوب ہوتا ہے، ہمیشہ ڈرتا ہے، اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے، پھر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، پھر اللہ کے علاوہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور جو موحد ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اس لیے وہ ہر چیز اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو مشرک کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے لیے بھی نظر نکالتا ہے، پھر وہ ڈرتا رہتا ہے، تو وہ غیر اللہ کے حصے میں کمی نہیں ہونے دیتا، اللہ کے حصے میں کمی کر دیتا ہے۔ جو چیز اللہ کے لیے نکالتا ہے مشرک، اس میں تو ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ تو خبیث اور ردی چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز غیر اللہ کے لیے نکلے گی وہ کبھی جو ہے ردی نہیں ہوگی، وہ اعلیٰ ترین چیز ہوگی۔ کیا مثال ہے اس کی ہمارے دور میں؟ بڑی مشہور مثال، آج ہمارے ہاں بھی یہی چیز ہے، اللہ معاف کرے، آپ حیران ہوں گے۔ 11ویں کا دودھ جو ہے، کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو داتا دربار پہ دودھ کہتے ہیں کسی نے خالص دودھ پینا ہے تو وہ 11ویں کا دودھ ہوتا ہے جو خالص ہوتا ہے، باقی کبھی کوئی چیز خالص نہیں ملتی۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ہوگی، اللہ کے لیے صدقہ خیرات ہوگی، اس میں ملاوٹ بھی ہوگی، وہ ردی بھی ہوگا، وہ سب کچھ ہوگا، بلکہ اللہ معاف کرے مسجد مدرسوں میں لوگ دے جاتے ہیں چیزیں، تو کئی دفعہ جو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں وہ دے جاتے ہیں، وہ مسجد مدرسے میں دے جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی چیز دی جاتی ہے غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کی نظر کے نام پہ، تو وہ پھر جو ہے وہ ردی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ جی انہوں نے تو ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جو مشرک ہوتا ہے، دیکھیے مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کے علاوہ اوروں کی صرف عبادت کرتا ہے، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مشرک وہ جب اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتا ہے، اگرچہ وہ منہ سے کہتا ہے کہ میں اصل معبود اللہ کو سمجھتا ہوں، باقی تو واسطہ ہیں، باقی تو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، میں ان کو اللہ کے برابر تو نہیں مانتا، مشرک ہمیشہ یہ کہتا ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مشرکین کا یہ دعویٰ غلط ہے، یہ زبان کی بات ہے۔ مشرکین اللہ سے زیادہ اپنے شریکوں سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ کے علاوہ اپنے شریکوں سے محبت بھی زیادہ کرتے ہیں۔ مشرک جو ہے وہ اپنے شریک سے اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے شریک کے لیے جان و مال قربان کرنے پر زیادہ تیار ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ میں ہمیشہ جو ہے وہ دیکھتا ہوں کہ جب سنت کی جگہ پر بدعت آتی ہے نا، دیکھیے جو لوگ سنت کو پروان چڑھانے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سنت کا احیاء ہونا چاہیے، لیکن جو لوگ بدعت کی بات کرتے ہیں نا، وہ بدعت کی بات اتنی کرتے ہیں کہ حالانکہ سنت ان کے نزدیک بھی سنت ہوتی ہے، وہ سنت کو چھوڑ کر بدعت کا پرچار کرتے ہیں۔ پھر جب وہ بدعت کا پرچار کرتے ہیں تو وہ پھر سنت کو کنڈم کرتے ہیں۔ اب مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے ایک درود ہے جو مسنون ہے، سب کے ہاں مسنون ہے، درود ابراہیمی کر لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک، یہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ یا ایک وہ درود ہے جو سب کے ہاں متفق علیہ ہے، آپ مختصر درود کر لیں، صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں، اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد، آپ کر لیجئے، مختصر درود کر لیجئے۔ یہ اس درود میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس درود میں اختلاف ہے، اس لیے اختلاف ہے کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور جو لوگ مخاطب کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح اللہ کو سمجھتے ہیں۔ یہ جس طرح اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر زبان میں ہماری بات سنتا ہے، اور اللہ کے لیے دور قریب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اونچی آواز سے کوئی پکارے، کوئی آہستہ آواز سے پکارے، کوئی دل میں پکارے، تو وہ اس طرح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اگر اس نیت سے کہا جائے جس نیت سے ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں، یہ تو اگر یہ نیت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے تو یہ شرک ہے، اگر اس نیت سے نہ کہا جائے تو یہ پھر شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے۔
मैं इसको जायज़ समझता हूँ। इसके पीछे नीयत का, इसके पीछे जी सर वो किस से कहते हैं? जी बेदबी भाई किस नियत से कहते हैं? वो इस नीयत से कहते हैं, वो समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद कर सकते हैं, और वो आहिस्ता आवाज़ से पुकारें, ऊंची आवाज़ से पुकारें, दिल में पुकारें, दूर से पुकारें, करीब से पुकारें, वो समझते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर समझते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हैं, वो समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद कर सकते हैं। ये सारे उनके अकीदे हैं कि नहीं, या रसूल अल्लाह मदद, और ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। वो ये दुरूद पढ़ते हैं, ये इस नीयत के साथ पढ़ते हैं। वो लब्बई के या सर एक रसूल, और भी तो वो लब्बई के या रसूल। मैं जो बात, मुझे सिर्फ 1 मिनट एक बात मुकम्मल करने दें, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ कि वो लब्बई के या रसूल अल्लाह और जो इस किस्म के वो नारे लगाते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारे अकायद को मद्देनज़र रख के वो करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सही नहीं है। अब देखिए कि हमारे यहाँ, मैं अपने लाहौर की बात करता हूँ, हमारे यहाँ हर चौराहे पे मैं कहता हूँ, देखिए जो मुत्तफ़िका दरूद है, वो दरूद इब्राहिमी कर लें जो नमाज में पढ़ते हैं, या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लें, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद कर लीजिए, ये मुत्तफ़िका दरूद है। आप देखिए कभी चौकों चौराहों पे ये मुत्तफ़िका दरूद नहीं लिखा होगा, जहाँ लिखा होगा वहाँ मुतनाज़ दरूद लिखा होगा, जिस दरूद के ऊपर अहले हदीस या देवबंदी हज़रात इतराज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने लिखना है तो वो लिखना है। यानी हालांकि देखिए हम उसको गलत समझते हैं, चलें मैं कहता हूँ कि हमारा मौक़िफ़ सही है कि गलत, अब इसको एक दफ़ा छोड़ देते हैं, है मुतनाज़े, ये उनको भी पता है। और जो दरूद हम पढ़ते हैं उस दरूद को वो गलत नहीं समझते, वो दरूद उनके यहाँ भी सही है, वो दरूद हमारे यहाँ भी सही है, उनके यहाँ भी सही है। वो मुत्तफ़क़ अलैह चीज़ नहीं लिखेंगे, मुतनाज़े चीज़ लिखेंगे। मुशरिक जो होता है ना, वो शिर्क को प्रमोट करता है, तौहीद तो उनके यहाँ भी मुत्तफ़क़ अलैह है, वो मुत्तफ़क़ अलैह चीज़ें नहीं बयान करते, वो शिरकिया चीज़ों को प्रमोट करते हैं। मैं ऐसा ये कहना चाहता हूँ। और कुरान कहता है कि जो मुशरिक होता है वो अल्लाह से ज़्यादा गैरुल्लाह से मोहब्बत करता है, वल्लज़ीना, और जो मोमिन है मुवहिद वो अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वो लोग भी हैं कि जो अपने माबूदों से उस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि जो ईमान वाले हैं, मुवहिद हैं, वो अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जी आप बात कर लीजिए अब। सर और जो ये कहते हैं कि हम इस नियत से कहते हैं कि फरिश्ते पहुंचा देंगे, ये बात एक दरूद के बारे में भी मैंने पढ़ी है, मुझे एक सही रेफरेंस नहीं याद। और जो दूसरा भी है कि नबी के बारे में भी शायद इस तरह का कोई नहीं, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है हदीस में, ये बात तो सही है, हदीस में आती है कि अल्लाह के फरिश्ते जो ज़मीन में चलते फिरते हैं, जो मेरी उम्मत का दरूद मुझ तक पहुँचाते हैं, तो फरिश्ते सिर्फ तब पहुँचाएंगे जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके दरूद पढ़ेंगे। यानी वो मेरा सवाल ये है कि जो दरूद हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, फरिश्ते ये दरूद पहुँचाते हैं कि नहीं पहुँचाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? सर आवाज़ कट गई थी, समझ ही नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कि जो दरूद हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब नहीं किया गया, दरूद इब्राहिमी जी, फरिश्ते इसको पहुँचाते हैं कि नहीं पहुँचाते? फरिश्ते इस दरूद को पहुँचाते हैं कि नहीं पहुँचाते? जी सर। तो फिर वो ये क्यों समझते हैं कि वो फरिश्ते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला दरूद पहुँचाएंगे, ये नहीं पहुँचाएंगे? असल में वो जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला दरूद पढ़ा जाता है, वो इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि फरिश्ते पहुँचाते हैं। उनका अकीदा ये है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं उसको, वो पहुँचाने की बात नहीं है। उनका अकीदा ये है फरिश्ते वो उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जहाँ से भी पढ़ेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेंगे। और उनका अकीदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे वो सुनकर, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद करने पर कादिर हैं, वो हम पर करम करने पर कादिर हैं। क्या उनका ये अकीदा नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत रवा और मुश्किल कुशा हैं? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ें, वो तो हज़रत अली को और वो तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी को और पता नहीं किस किस को वो जो है वो हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हैं। जगह जगह या अल्लाह या रसूल अल्लाह नहीं लिखा होता, तो या रसूल अल्लाह का क्या मतलब है?
کہ یا رسول اللہ مدد، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے نا، پکارا جاتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں؟ جہاں فرشتوں نے پہنچانا ہو وہاں یا رسول یا دیکھیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اس عقیدے سے اگر وہ کہیں نا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، پھر وہ یا رسول اللہ مدد اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہ کریں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یا وہ جو غائبانہ درود پڑھتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رحمت کرے آپ پر، ان پر، اور اللہ سلامتی بھیجے. فرشتے تو یہ درود پہنچاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھا جاتا تھا. تو جو صحابہ پڑھتے تھے، تابعین پڑھتے تھے، تو فرشتے تو وہ درود پہنچاتے تھے. تو یہ سمجھنا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کریں گے، جب ہم یا رسول اللہ کہیں گے، جب ہم یا رسول اللہ مدد کہیں گے، تو پھر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان تک وہ درود پہنچے گا. وہ جو ہیں وہ اس کو اس نیت سے پڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیت سے پکارتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی نعوذ باللہ جو اللہ کی صفات ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی ہیں، ولیعوذ باللہ. چلیں بہرحال تو یہاں نظر و نیاز کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں آیت کے آخر میں ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ حکم کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. ایک تو وہ انہوں نے غیر اللہ کے نام کی نظر نکالی، چاہے وہ اللہ کے برابر نکالی ہو، چاہے اللہ سے زیادہ نکالی ہو، چاہے اللہ سے کم نکالی ہو، یہ ان کا شرک ہے، ان کا جرم ہے. نمبر 2 کہ وہ اپنے معبودوں کے نام کی نظر اللہ سے زیادہ ایمان اور یقین کے ساتھ نکالتے ہیں، اور وہ اپنے معبودوں کے حصے میں کمی نہیں ہونے دیتے، اللہ کے حصے میں کمی ہونے دیتے ہیں. یہ ان کا جرم در جرم ہے. اور اس کی مثالیں میں آپ کو اور بھی دوں گا، قرآن کریم میں اس کی اور مثالیں بھی ہیں. مجھے اگر کل یاد کروائیے، اصل میں مجھے کہیں جانا ہے تو میں اس پر بس کرتا ہوں. اس کی اور مثالیں بھی ہیں کہ صرف نظر خود اتنا بڑا جرم ہے، لیکن وہ جرم در جرم یہ کرتے ہیں کہ وہ بتوں کے حصے میں کمی نہیں ہونے دیتے، اللہ کے حصے میں کمی مجھے کل یاد کروائیے گا، میں آپ کو اس کی اور مثالیں بھی بتاؤں گا، قرآن کریم میں صراحت سے موجود ہیں. چلیں آج اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.